اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں بندوں کے لیے عبرت اور موعظت اور نصیحت کی مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید نے مخاطب کیا ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں، فراست رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، سمجھداری رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، سمجھنے کا جن کا مزاج ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے مختلف نشانیوں کے ذریعے نصیحت فرمائی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک بات یہ فرمائی کہ یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور یہ رات اور دن کے بدلنے میں مختلف عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ یہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ رات اور دن، یہ حالات کی تبدیلی، یہ اوقات کا کم اور زیادہ ہونا، جیسے سردیوں کے زمانے میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی اور بڑی ہوتی ہے، اور گرما کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔
تو یہ جو تبدیلی ہے اوقات کی، دن اور رات کی تبدیلی، یہ اوقات کا گھٹنا اور بڑھنا، آگے پیچھے ہونا، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس میں حقیقتاً عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہر وقت ایک ہی موسم رہتا، کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ جیسے دنیا کے مختلف بعض خطوں میں 6 مہینے کی تبدیلی ہوتی ہے، عام طور پر 6 مہینے مکمل سرما اور 6 مہینے مکمل گرما، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں اوقات کی تبدیلی کا فرق پڑتا ہے، اور بعض معتدل علاقے ایسے ہیں جہاں عام طور پر 4 موسم ہوتے ہیں، یعنی گرما بھی ہوتا ہے، سرما بھی ہوتا ہے، بارش کا زمانہ بھی ہوتا ہے، اور موسم بہار یہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو نہ سرما میں شمار ہوتا ہے اور نہ گرما میں شمار ہوتا ہے، نہ بارش کے زمانے میں شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ موسم بہار ہوتا ہے۔ جیسے خود ہندوستان کے یا ایشیا کے حالات پہ آپ دیکھ لیں، یہاں عام طور پر 4 موسم ہوتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ اوقات کی تبدیلی، خاص طور پر سردی یا گرمی، اللہ تعالیٰ نے یہ سرما اور گرما کیوں پیدا فرمایا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے واسطے قرآن نے صاف طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سمجھنے والوں کے واسطے، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ یہ رات و دن کو پلٹتا ہے، اور یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں شروع میں پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها، انسان کے لیے اللہ نے رات گزارنے کے واسطے، سکون اختیار کرنے کے واسطے رات اور دن کی تبدیلی کی۔ ایک جگہ فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، اور پھر فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، یہ نیند کو راحت کا ذریعہ اور سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، اور دن کو معاش کا ذریعہ اختیار کرنے کا وقت قرار دیا۔ اس لیے متعین کر دیا گیا کہ دن کے اوقات میں بندہ اللہ کے فضل کو تلاش کرے، رات کے اوقات میں اس جسم جو تھک گیا تھا اس کو راحت اور سکون پہنچائے، اور اس راحت اور سکون کے واسطے نیند کو بنیاد قرار دیا گیا۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی۔ جہنم مختلف وادیوں کا نام ہے، جہنم میں مختلف وادیاں ہیں آگ کی، اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف وادیوں کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وادی جہنم میں ایسی ہے جس سے روزانہ خود جہنم، مجموعی اعتبار سے جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو شراب کا عادی ہو، یہ ایسوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو،
یہ ایسوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو سود کھانے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بھیانک اور ایسی خطرناک وادی ہے کہ جہنم خود اللہ کی اس سے پناہ مانگتی ہے، اور یہ خاص طور پر عادی شرابی اور والدین کا نافرمان، اور تیسرا سود کھانے والا، اور بعض روایات میں زنا کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہ ایسے آدمی کے لیے جو زنا کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے واسطے اس وادی کو تیار کر رکھا ہے. جہنم دہکتی ہوئے انگارے کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا. 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا. آگ جلانے کے واسطے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. بعض مرتبہ جب پکوان کے واسطے آگ جلاتے ہیں تو سوکھی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے اوپر گیس کا تیل ڈالا جاتا ہے، آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور جب آگ مکمل طور پر بھڑک جائے، تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر دیگچہ یا جو پکانے کا سامان رکھا جاتا ہے. تو جہنم کو پہلے دہکایا گیا. حضور نے فرمایا کہ 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ پیلی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک دہکایا گیا، اور 1000 سال تک. اور یہ 1000 سال ہمارے اعتبار سے نہیں، ہمارے اپنے کاؤنٹ کے اعتبار سے نہیں، یہ 1000 سال کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کس اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا دہکایا گیا کہ اب وہ آگ پیلی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک دہکایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ آگ سیاہ بن گئی، کالی پڑ گئی. اور حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اسی حال میں ہے. تو ہر وقت دہکتی ہوئی وہ آگ ہے. تو جہنم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ میرا بعض حصہ خود مجھ کو کھانے لگا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم نے اللہ سے یہ شکایت کی کہ میں اتنی دہک رہی ہوں، میں اتنی بھڑک رہی ہوں کہ میرا ایک حصہ خود مجھے کھانے لگا ہے. تو اللہ رب العزت نے جہنم کو فرمایا کہ تمہیں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے. جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، اور جب 1 مرتبہ جب سانس لیتی ہے یعنی سانس اندر کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب 1 مرتبہ جہنم اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب دنیا میں گرما کا زمانہ آتا ہے. تو یہ جو زمہریر کا لفظ آیا ہے روایت شریفہ کے اندر، زمہریر سخت سردی کے زمانے کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم جب اپنے اندر سانس کھینچتی ہے، اپنے اندر سانس کھینچتی ہے تو دنیا کے اندر موسم سرما آتا ہے، اور جب جہنم اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر گرما آتا ہے. تو یہ سرما اور گرما دراصل چاہے سائنس کچھ بھی کہے، سائنس جو کچھ بھی کہے، لیکن ایک مسلمان سائنس کے مقابلے میں قرآن پر، ایک مسلمان سائنس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو لا محالہ ترجیح دے گا. اس لیے سائنس جو کہے، لیکن حدیث میں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ دراصل جہنم سانس لیتی ہے، اور سال میں 2 مرتبہ اسے اللہ نے سانس لینے کی اجازت دی ہے. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جب 1 مرتبہ وہ سانس اندر کھینچتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں گرما چھاتا ہے، سرما آتا ہے، اور جب جہنم اپنے سانس کو باہر چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی چھا جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ دن اور رات کی تبدیلی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا ہے، اور اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے واسطے، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے، سوچنے والوں کے واسطے اس میں عبرت کا سامان ہے.
بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسم سرما مومن کے واسطے مال غنیمت کے برابر ہے۔ غنیمت کا مطلب کافروں سے مقابلہ کرنے کے نتیجے میں کافر جب شکست کھا جائیں تو ان کا جو مال مسلمانوں کو ہاتھ آئے گا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ بیت المال کا ہوگا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اسلامی حکم ہے مال غنیمت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم سرما مسلمانوں کے واسطے، اہل ایمان کے واسطے بغیر محنت کا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت میں تو مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنی جان کی نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے واسطے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی نصرت اور مدد اور فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جب کامرانی نصیب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کافروں کا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کسی محنت کا مال غنیمت مسلمانوں کے لیے موسم سرما ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس اعتبار سے فائدہ ہے؟ مال غنیمت میں تو ظاہری اعتبار سے مال ملتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے برابر ہے، اور وہ بھی بغیر محنت کے۔ مسلمانوں کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، یہ اصل ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقسیم فرمایا کہ سرما کے موسم میں چونکہ رات بڑی ہوتی ہے، دن میں بندے کو عبادت کا موقع نہیں ملتا، تو وہ رات کے وقت کو غنیمت سمجھے اور اللہ کی عبادت میں خوب یکسو رہے۔ اور دن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اس میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقسیم فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومن کے واسطے موسم سرما بغیر کسی محنت کے مال غنیمت کے برابر ہے کہ اس میں اس کا اخروی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ مال غنیمت میں تو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ آخرت کا فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان دن میں روزہ رکھے گا، چونکہ وقت کم ہے اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اور رات چونکہ لمبی ہے اور اللہ کو بندے کا رات میں اٹھ کر اپنے مولا کے سامنے گریہ وزاری کرنا بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ رات میں اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ایک امید کے ساتھ، ایک ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ اپنے رب کے سامنے وہ دعاؤں میں، نمازوں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے نماز تہجد مراد ہے۔ جس کو تہجد کی توفیق مل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی خصوصی نگاہ کرم اس کے اوپر ہے۔ اللہ ہی اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری تو فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، تہجد تو دور کی بات ہے۔ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے ایک مزاج ایسا بن گیا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہونے لگتی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے
ہماری صبح ہوتی ہے عام طور پر 7 بجے 8 بجے عمومی اعتبار سے، جو مستثنا ہیں وہ ہیں ہر جگہ، جنہیں اللہ کی کرم اور توفیق سے فجر کی نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ میری بات کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ سکتا ہوں کہ 7 بجے 8 بجے صبح ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام فریش ہو کر موبائل ہاتھ میں لے کر اپنے واٹس ایپ کو چیک کرنا، فیس بک چیک کرنا، انسٹاگرام چیک کرنا، اس پہ وقت گزرتا ہے جب تک کہ ناشتہ سامنے نہ آ جائے۔ اور بعض لوگوں کا مزاج ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسٹیٹس لگائیں گے، اور اسٹیٹس پہ عام طور پر انمول موتی ایسی اس قسم کے دینی کلمات لگائیں گے جن کی صبح خود فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہو۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس پہ دینی بات پہنچائے؟ توفیق اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کم سے کم پہلے قضا تو کر لے فجر کی نماز کی، یہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن ہاتھ میں سب سے پہلا شروع ہوتا ہے موبائل میں واٹس ایپ چیک کرنا۔ پوری اتنی رات کی اتنی لمبا مرحلہ جو نیند میں گزرا، واٹس ایپ کے بغیر اتنا وقت بھی گزارنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس عاجز نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد سے، روزانہ 1 رکوع ترجمہ قرآن، 1 رکوع صرف روزانہ صبح، اور مقصد یہ تھا کہ نیند سے بیدار ہوتے ہی ہاتھ میں واٹس ایپ پہ جانے کے بجائے پہلے روزانہ 1 رکوع قرآن سن لیا جائے، اپنے گھر میں روزانہ قرآن سنا دیا جائے، گھر والوں کو دن کی ابتدا قرآن سے ہو جائے۔ الحمدللہ کسی حد تک اپنے مقصد میں یہ عاجز کامیاب رہا، اللہ کے کرم سے 3 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ سننے والے بڑی پابندی سے سنتے ہیں، کبھی کبھی ناغہ کرتا ہوں جان بوجھ کر، تو کئیوں کے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ آج کا ناغہ ہو گیا، تو اندازہ یہ ہوا الحمدللہ کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دن کی ابتدا اللہ کو یاد کرنے سے ہو، واہیات قسم کے میسیجز چیک کرنے سے، واہیات قسم کے کام کرنے سے دن میں برکت نہیں آئے گی۔ اولاً تو اس کا سب سے بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز باجماعت ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر سرما کے زمانے میں بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ بستر سے الگ ہونا، اور پھر ضرورتوں سے فارغ ہونا، اور پھر ٹھنڈے پانی سے، اور اگر موقع مل جائے گرم پانی سے وضو کرنا، اور پھر موقع مل باہر نکلنا، یہ کوئی آسان مرحلے نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی روٹین مقرر کر رکھی ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی روٹین بدلتی ہے۔ عصر میں آنے والے فرشتے اگلے دن فجر کی نماز تک رہتے ہیں، اور فجر میں آنے والے فرشتے عصر تک رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جب آسمان میں اوپر جاتے ہیں تو حق تعالیٰ جل مجدہ باوجود علام الغیوب ہونے کے، ہر چیز کا علم رکھنے کے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا دنیا سے آ رہے ہیں، اور بعض روایات میں مسجدوں کا لفظ آیا ہے کہ مالک تیرے گھر دنیا میں مسجد سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے کچھ وہ تھے جو تجھ سے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ تجھ سے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے اچھا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے یوں عرض کریں گے کہ یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو ان کے مانگنے کی جو تڑپ اور فکر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو حق تعالیٰ جل مجدہ خوش ہوں گے، مسکرائیں گے۔ کیسے مسکرائیں گے وہ حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندوں کو تم نے کس چیز سے پناہ مانگتا ہوا دیکھا؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔
حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ اور زیادہ دہکتے ہوئے جہنم کو اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا جب یہ بات ہے تو تم گواہ رہو میں نے ان ساروں کو جنہوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، جنہوں نے مجھ سے جنت کا مطالبہ کیا، جنہوں نے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے، اور جو میرے گھر میں بیٹھے رہے، یہ فرمایا، اور جو میرے گھر میں یعنی مسجدوں میں بیٹھے رہے، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس میں کچھ بندے ایسے تھے جو یہ کام نہیں کر رہے تھے، وہ کسی ضرورت سے مسجد میں آئے تھے، یعنی وہ جنت کی پناہ، جنت سے کا مطالبہ بھی نہیں تھا، جہنم کی پناہ بھی نہیں تھی، جہنم دنیا میں مسجد میں کسی کام سے آئے تھے. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ ان کے واسطے سے جو آئے، ان کے واسطے سے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو جب دن کی ابتدا اللہ کی نظر کرم سے ہو تو پھر اس دن میں برکت کا کیا پوچھنا. اس لیے آج ہمارے اوقات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں جو برکت نہ ہونے کا شکوہ ہے، میرے بھائیوں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دن کی ابتدا کس اعتبار سے ہوتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو اوقات ہیں، خاص طور پر موسم سرما کا جو زمانہ ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کثرت سے نوافل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کسی وجہ سے جن کے قضا ہو گئے روزے رمضان کے، ان کو قضا کر لینی چاہیے. اور خاص طور پر گھر کی عورتوں کو پابند کرنا چاہیے. گھر کی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں ان کے جو روزے چھوٹتے ہیں پیریڈز کی وجہ سے، اس کی قضا لازم ہے، ضروری ہے. رمضان کے روزوں کی قضا عورتوں کو لازم ہے. نماز معاف ہے لیکن روزے معاف نہیں ہے، روزوں کی قضا لازم ہے. اس لیے عورتوں کو اس کا پابند کرنا چاہیے. یہ موقع ہے، موسم سرما، دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو یہ پیغام پہنچائیے اور عورتوں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ موقع ہے، اپنے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، ورنہ اللہ کے پاس روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا. شریعت میں معاف ضرور ہے اس وقت میں روزہ رکھنا، لیکن بعد میں قضا کرنا لازم ہے. اس لیے نفل روزے اہتمام کر لیں. اور سب سے بہترین مرد وہ ہے جو عورتوں کو دین کے کام میں تعاون کرے. سب سے بہترین مرد وہ ہے. اس لیے مرد کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو روزہ رکھانے کے واسطے خود بھی نفل روزہ رکھ لیں، ان کے لیے بھی سہولت ہوگی. ورنہ یہ مجاہدہ ہے. بیچاری عورتیں آپ کا کھانا بھی بنائیں گی، پھر وہ روزہ بھی رہیں گی، ان کے لیے دشواری ہوگی. عورتوں پہ رحم کا مزاج بنانا چاہیے. تو ایسے موقع پر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کا تعاون کرے. عورت اگر اپنے روزوں کی قضا کر لے تو مرد بھی اس بہانے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کر لے. اس لیے اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کی تبدیلی کی دعائیں مانگنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. اہتمام کیجئے، اللہ رب العزت دن کے حالات کو یہ بدل دے. اور یہ جو حالات مختلف قسم کی آزمائشوں کے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کی نحوست اور اس کے اثرات ہیں. اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اپنے کرم سے جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، مالک اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.